میرا نام اسلم ہے اور میں فیصل آباد کے نزدیک چک 47 میں رہتا ہوں۔ پچھلے مہینے رات تقریباً 5 بجے میرے ابو نے مجھے کہا کہ اسلم بیٹا، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور تم پاس ہی کے گاؤں میں جا کر لکڑیاں لے آؤ۔ لہٰذا میں نے ابو کو کہا کہ ابو کیوں نہ میں کل صبح لکڑیاں لے آؤں، لیکن ابو نے کہا کہ بیٹا رات کا کھانا پکانے کے لیے لکڑیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے رات ہوتی گئی میری طبیعت میں تھوڑی تھوڑی سستی پیدا ہوتی رہی، لیکن ابو کے کہنے پر میں نے لکڑیاں لینے کے لیے سائیکل کو باہر نکالا اور پاس کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور جا کر مجھے اندیشہ ہوا کہ پیسے تو میں گھر پہ ہی بھول آیا ہوں، لیکن پاس کے چچا مجھے اچھی طرح جانتے تھے اور میں پھر گاؤں کی طرف جانے لگا۔ گاؤں پہنچ کر میں نے لکڑیاں لیں اور پیچھے سائیکل پر باندھ دیں۔ چچا کو کہا، چچا میں کل صبح آپ کو پیسے واپس دے جاؤں گا کیونکہ پیسے ابھی میں گھر بھول آیا ہوں، اور واپس اپنے گاؤں کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی مغرب کی اذانیں ختم ہوئیں میں اس حویلی کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے کچھ خوفناک آوازیں سنائی دیں۔ میں ان آوازوں کو سن کر رک گیا اور سننے لگا کہ وہ کیا ہوگا۔ جیسے ہی میں حویلی کے پاس گیا تو مجھے لگا کہ یہ آواز کسی لڑکی کی رونے کی ہے، لیکن جیسے ہی میں حویلی کے اندر گیا وہ آواز ایک دم سے بند ہو گئی۔ میں سمجھا کہ شاید کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہو، لہٰذا میں نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا کہ یہاں پر کوئی موجود تو نہیں، لیکن تینوں کمروں میں کوئی بھی لڑکی موجود نہ تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا۔ میں واپس اپنی سائیکل کی جانب جانے ہی لگا کہ مجھے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کے میں ایسے ڈر کر بھاگا کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اپنی سائیکل کی جانب اپنا قدم بڑھایا ایسا لگا کہ کسی نے میرے پیروں کو ہی پکڑ لیا ہو۔ جیسے افراتفری میں نے چھت کی جانب دیکھا تو چھت پر ایک لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس لمحہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں ایک خوفناک آواز کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ لہٰذا میرے ابو مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس حویلی پر پہنچے تو رات کے تقریباً 9:30 کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر جا کر ابو کی یہ ساری تفصیلات بتائی تو میرے ابو نے یہ بتایا کہ ہم تمہیں آج تک اس حویلی کی جانب جانے سے اس لیے روکتے تھے کیونکہ اس حویلی میں ایک عورت کی روح کا سایہ ہے۔ کہتے ہیں 1947 میں اس گھر میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جسے ایک روز اچانک اس کے گھر میں ہی مردہ پایا۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو کسی نے قتل کیا یا اس نے خودکشی کی، یہ آج تک کوئی نہ بتا سکا، لیکن آج بھی اس گھر میں اس لڑکی کی روح کا سایہ ہے اور کوئی بھی اس گھر کی جانب مغرب کے بعد نہیں جاتا۔ وہ کیا ہوگا؟